رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صاحب الحوض والکوثر والتاج والمغفر والخطبة والمنبر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والحسب الأطهر والنسب الأشهر النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبدعي البتي التهامي الحجازي العربي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الداعين إلى سبيل الله بالحكمة وبالموعظة الحسنة قادت الامم اولیاء النعم معدن الرحمہ سیما بقیت اللہ العظم مولانا حجت ابن الحسن العسکری. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا ووحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وکانوا لنا عابدین. ایک صلوات پڑھ دو. اس سے بہتر انداز میں نعرہ صلوات ایک مرتبہ. اللہ ہمارا خلق کرنے والا، ہمارا پیدا کرنے والا، وہ سب سے بڑی بات کہ یوں تو پیدا کرنے والے اور خلق کرنے والے بہت ملیں گے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس وحدہ لا شریک کے علاوہ جتنے بھی صانع ہیں، پیدا کرنے والے ہیں، شے کے عالم وجود میں آنے کے بعد، مصنوع کے معرض خلقت میں قدم رکھنے کے بعد صانع اور مصنوع کے درمیان میں رابطہ ختم ہو گیا. اب وہ جس کے ہاتھ میں بھی جائے، جس کے پاس چلی جائے، جو قیمت ادا کر دے وہ اس کا مالک بن گیا. جیسے چاہے استعمال کرے، جیسے چاہے اسے رکھے، رابطہ ختم. لیکن آج کے اس ترقی یافتہ دور میں اللہ کے کارخانے سے سبق لیتے ہوئے بڑی کمپنیاں اپنا رابطہ کبھی ختم نہیں کرتی. آپ پروڈکٹ لے جائیے، ساتھ میں کچھ سال کی گارنٹی دیتی ہیں کہ اس درمیان میں اگر کوئی خرابی، کوئی کمی بیشی ہو گئی تو ہماری کمپنی کا ریپرزنٹیٹیو جائے گا اور اسے دور کر دے گا. ایک کچھ دن کی گارنٹی ضرور ہر بڑے پروڈکٹ پہ اور بڑی کمپنی کے ہمیں نظر آ جاتی ہے. ایک رابطہ رکھتے ہیں وہ اپنے اور اپنے کسٹمر کے درمیان، اپنی مصنوع کے درمیان، اپنی مخلوق کے درمیان.
تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہماری ذہنیت تو یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو پیدا کر دیں تو ہماری پیدا ہوئی چیز کے درمیان میں رابطہ قطع نہیں ہونا چاہیے. وہ خالق کائنات، وہ حکیم، وہ علیم کیسے ممکن ہے کہ ہمیں پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ دے اور اپنے اور اس کے درمیان میں کسی کو رابط نہ قرار دے، اور یہ اختیار خود دے دے انسانوں کو کہ تم خود اپنا درست کرنے والا، صحیح کرنے والا خود منتخب کر لو. اسی نظریے کا ابطال کرتے ہوئے قرآن کی یہ آیت بالکل واضح انداز میں آواز دے رہی ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے تمہیں بنایا، ہم نے تمہیں خلق کیا ہے، تو تمہاری ہدایت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. اصل مالک کون ہے کارخانے کا ہمیں نہیں معلوم، اصل بنانے والا کون ہے ہمیں نہیں پتا. یہ شے کہ جو ہمارے گھر میں ہے یہ کس کی تھیوری تھی ہمیں نہیں معلوم، بس ہمارا رابطہ ہے اس کے ٹھیک کرنے والوں سے، اور اس ٹھیک کرنے والے کا رابطہ ہے اس کمپنی سے کہ جہاں یہ پروڈکٹ تیار ہوا ہے. غور فرمائیے گا، ہمیں نہیں معلوم، بس کمپنی کا نام معلوم ہے، اس کا مالک کون ہے ہمیں نہیں پتا، چلا کون رہا ہے ہمیں نہیں معلوم، اس کے کارخانے میں کتنے افراد ہیں ہمیں نہیں معلوم. بس ہمارا رابطہ جو ہے وہ اس دکان سے ہے کہ جہاں سے لیا ہے، اس بنانے والے سے ہے کہ جو ہمارے گھر پہ آ کے ہماری چیز کو ٹھیک کر دیتا ہے. بالکل اللہ نے یہی طریقہ، میں نے عرض کیا کہ اللہ نے یہ طریقہ نہیں اختیار کیا ہے بلکہ لوگوں نے اللہ کے اسی طریقے کو اپنی چیزوں میں استعمال کیا ہے کہ تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ جو تمہاری ہدایت کرنے کے لیے غور کیجئے گا عزیزان گرامی کہ یہ لکھا جاتا ہے پروڈکٹ پہ کہ ہماری چیز ہے، جب تک گارنٹی میں ہے تب تک کسی اور کو نہ دکھائیں ورنہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے. غور کیجئے گا، ایک لیول چپکا دیا جاتا ہے کہ جب تک چیز ہماری ہے تب تک کسی اور کاریگر کو نہ دکھائیے گا ورنہ اگر بگڑ گئی تو ذمہ داری ہماری نہیں. قدرت آواز دے رہی ہے ہم نے تمہیں بنایا ہے، ٹھیک کیسے ہوگے ہم جانتے ہیں، لیکن اسی کے پاس آؤ گے کہ جسے ہم نے بھیجا ہے تب صحیح طریقے سے ٹھیک ہو پاؤ گے. کسی اور کے پاس چل جا کے اگر بالکل بگڑ گئے تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. اس سے بہتر انداز میں نعرہ سلوات. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے بنایا ہے امام، ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور یہ اس لیے بھیجا ہے کہ اس دنیا میں جا کے صرف لہو و لعب سے کام نہ لو. ابس نہیں خلق کیا ہے ہم نے تمہیں، بیکار نہیں پیدا کیا ہے ہم نے تمہیں. مقصد ہے، ہدف ہے کہ جس کے تحت تمہیں پیدا کیا گیا ہے. اب وہ مقصد اور ہدف کیا ہے وہ ہم تمہیں بتائیں گے، ہم تمہیں اس سے آشنا کریں گے. اسی لیے اب چونکہ ہدایت کا مادہ اور ہدایت پانے کا مادہ ہمارے اندر اللہ نے دے کے بھیجا تھا تو ہماری ہدایت کا انتظام بھی کیا کہ ہم امام بنائیں گے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم انہیں امام بنائیں گے. يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ جن کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ ہمارے امر سے تمہاری ہدایت کریں گے، یعنی جو کچھ ہم نے سکھایا ہے وہ بتائیں گے، جو ہم نے تربیت دی ہے اس کا درس دیں گے. ہم نے انہیں کسے بنایا ہے اسے بھی بیان کیا جا رہا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، کہ ہم نے ان پہ وحی کی کہ یہ جو عمل انجام دیں وہ فعل خیر ہو، فعل حسن ہو. ان سے کبھی بھی کوئی ایسا عمل صادر نہیں ہو سکتا کہ جس کے اندر کسی عنوان سے کوئی قباحت پائی جائے، کوئی نقص پایا جائے، کوئی عیب پایا جائے. اور ایسا کامل عمل انجام دیں گے کہ پھر صرف اللہ کو کہلوانا نہیں پڑے گا بلکہ تم خود کہو گے، تم خود اس بات کا اقرار کرو گے کہ اس سے بہتر تو یہ عمل انجام پا ہی نہیں سکتا تھا.
وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور ان کا دوسرا کام یہ ہے کہ نماز کو اقامہ کریں گے، وَإِيتَاءَ الزَّکَاةِ، زکوٰۃ کو ادا کریں گے، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہی ہمارے سچے بندے ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ اس آیت کے ذیل میں ابھی بہت سی باتیں رہ گئی ہیں کہ جو مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، کوشش کروں گا کہ ایک مجلس کے اندر اس گفتگو کو سمیٹ دیا جائے، لیکن بہرحال جو کچھ ان 4-5 مجلسوں میں چھوٹا ہے اسے بھی بیان کرنا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ انتظام ہدایت اللہ نے یہ کیا کہ 1,24,000 نبیوں کا سلسلہ، 1,24,000 نبیوں کا سلسلہ، اور اس کا آخری نبی عالم وجود میں ابھی نہیں آیا ہے، لیکن اس کی عظمت، اس کی بلندی اور اس کے وقار کا اعلان اس عنوان سے ہو رہا ہے کہ ہر آنے والا نبی اس کے آنے کی دعا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہر آنے والا نبی اس کے آنے کی دعا۔ ابراہیم آنے کو تو 4,000 سال پہلے اس دنیا میں آئے، لیکن جو 4,000 سال بعد آنے والا ہے اس کی آمد کی دعا کر رہے ہیں۔ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ رَسُولًا، اے میرے معبود ان میں ایک رسول کو بنا دے۔ جب خانہ کعبہ کی دیوار بلند کر رہے تھے ابراہیم و اسماعیل، تو جہاں اور دعائیں تھیں وہیں ایک دعا یہ بھی تھی کہ ان کے درمیان میں ایک ایسا رسول بنا کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے، لوگوں کا تزکیہ نفس کرے، لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ توجہ فرمائیے گا، دعا کر رہے ہیں۔ ابراہیم جیسے نبی کی دعا ہے، ہماری اور آپ کی دعا نہیں ہے کہ ہم مانگ بیٹھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے حق میں بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے۔ تو اب دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو اللہ کے ارادے میں ہوگا کہ وہ نبی آئے، یا اللہ کے ارادے میں نہیں ہوگا کہ وہ نبی نہ آئے۔ ان دو حال سے خالی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے ارادے میں نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے ارادے میں نہیں ہے اس کے لیے ابراہیم دعا کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر اللہ کے ارادے میں ہے کہ وہ آئے تو پھر دعا کرنا کیا معنی؟ یا خلیل اللہ، اے اللہ کے نبی ابراہیم، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے ارادے میں ہے کہ وہ آئے، تو جب اللہ کے ارادے میں ہے وہ آئے تو پھر آخر آپ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ جب اسے بھیجنا ہوگا تو بھیج ہی دے گا، نبی جواب دیں گے۔ بے شک ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے ارادے میں ہے کہ وہ آئے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب اسے بھیجنا ہوگا تو اپنے نبی کو ضرور بھیجے گا، لیکن حقیقتاً ہم دعا کر کے یہ اللہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ میرے معبود، اس کا آنا صرف تجھے ہی پسند نہیں ہے، ہمیں بھی پسند ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں آئے۔ حقیقتاً یہ دعا نہیں ہے بلکہ اس آنے والے سے ہماری محبت کا اظہار ہے، اس دعا کی شکل میں ہماری محبت کا اظہار ہے۔ آپ تصور کیجئے، اب چاہے وہ سن 1 عام الفیل میں آنے والا ہو محمد ہو، یا پھر قیامت سے پہلے آنے والا محمد ہو، دونوں کے آنے کی دعا کی دعا حقیقتاً اس سے محبت کا اظہار ہے۔ یہ تمہیدی کلام تھا جو آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ میں اپنی منزل پہ آنا چاہتا ہوں، ایک صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر۔ غور فرمائیے گا، وہ آنے والا آ گیا، سن 1 عام الفیل کو اس نے اس عالم میں قدم رکھا، اس کائنات میں قدم رکھا۔ وہ ماحول کہ جس زمانے میں ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، 1 عام الفیل سے لے کر کے 40 عام الفیل تک کا طویل سکوت، نبی اپنے عمل کے ذریعے سے لوگوں کو راہ راست کی طرف دعوت دے رہے تھے۔ سن 40 عام الفیل آئی۔ توجہ رکھیے گا، عجیب بات ہے عزیزان گرامی، عظمت اہل بیت پہچانیے، یہیں سے سمجھ میں آتی ہے کہ کائنات کو جس کا انتظار تھا وہ کسی کا منتظر تھا۔ غور فرمائیں آپ، جسے ساری کائنات جس کی منتظر تھی وہ کسی کا منتظر تھا،
اور جب وہ آ کے اس دنیا میں قدم رکھنے کے بعد 10 سال کا ہو گیا تب نبی نے اعلان رسالت کیا۔ غور کیجئے میں کیا عرض کر رہا ہوں، 40 سال کی خاموشی، 30 سال کے ہوئے نبی اعلان رسالت کر سکتے تھے، لیکن اسی وقت اعلان رسالت کرتے تو ایسا نہیں ہے کہ علی نصرت کا وعدہ نہ کرتے۔ جب 3 دن کا بچہ آغوش میں یہ کہہ سکتا ہے کہیے تو توریت سناؤں، کہیے تو انجیل سناؤں، کہیے تو زبور سناؤں، تو نبی کی نصرت کا وعدہ کرنا اسے تو بدرجہ اولا کر سکتا۔ یہ تو یہی کی زبان تھی، وعدے تو اتنے سنے نبی نے کہ ہم اور آپ ہوتے تو کان پک جاتے، البتہ جب نصرت کا وقت آیا تو کوئی ایک نظر نہ آیا۔ توجہ رکھیے گا، لیکن فطرت پہچانتے تھے۔ جب 10 سال کے علی کے وعدہ نصرت کو لوگوں نے یہ کہہ کے ہلکا کرنے کی کوشش کی کہ ابھی یہ بچے ہیں، تو اگر نومولود نبی سے وعدہ نصرت پکڑتا تو یہ کیا کہتے؟ 10 سال انتظار کیا نبی نے، اور 10 سال کے بعد اب نبی اعلان رسالت کر رہے ہیں۔ 40 سال تک خاموش رہنے کے بعد نبی اعلان رسالت، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے، کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ گے۔ دیکھو اللہ ایک ہے، وہ خدا ہے کہ جس نے تمہیں بنایا، وہ خدا نہیں ہے کہ جسے تم نے بنایا ہو۔ اس وحدہ لا شریک کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اس اللہ کا کلمہ پڑھو، اس اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرو کہ جس نے کائنات کو خلق کیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، کائنات کو خلق کیا ہے۔ اعلان رسالت، اور جہاں اعلان رسالت ہے وہیں پہ نبی کو اپنی جانشینی کا انتظام بھی کرنا ہے کہ دیکھو جو بھی مجھ سے آج نصرت کا وعدہ کرے گا، کل میرا وصی، میرا جانشین، میرا خلیفہ وہی ہونے والا ہے۔ توجہ رکھیے گا، ہمارے نبی کو لاکھوں سلام، کبھی کسی کو موقع نہیں دیا کہ جو نبی کے کسی عمل پہ اعتراض کر سکے۔ ہر ایک کو اس بات کا موقع دیا ہے کہ تم آنا چاہو تو تم آ جاؤ، تم آنا چاہو تو تم آ جاؤ۔ یہ تمہاری بدقسمتی ہے کہ نبی موقع دے رہے تھے اور تم آئے ہوئے ہاتھ میں سنہرے موقع کو اپنے ہاتھوں سے گنوا رہے تھے۔ بار بار ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے، میں نصرت کا وعدہ کرتا ہوں، میں نصرت کا وعدہ کرتا ہوں۔ 3 مرتبہ موقع دیا ہے نبی نے، جانتے تھے کہ یہ 3 کی تعداد بڑی خطرناک ہے، لہذا جہاں موقع دیا تو کم سے کم 3 دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اب سے وقت ہے، لیکن بدقسمتی اللہ نے جس کے لیے عہدہ منتخب کر رکھا ہے، یہیں سے ایمان کی کمزوری اور ایمان کی پختگی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اگر ایمان پختہ ہوتا، ٹھیک ہے دعوت ذوالعشیرہ میں نہ کھڑے ہوئے تو کم سے کم جنگ خندق میں کھڑے ہو جاتے۔ وہاں تو اسلام لا چکے تھے، وہاں تو اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھ چکے تھے، وہاں تو نبی کی رسالت کی گواہی دے چکے تھے۔ بھئی تم سے اچھے تو مشرک ہیں کہ جب تک تم ہی تھے مشرک، جب تک مشرک تھے تب تک بہتر تھے، مسلمان ہوئے تو بگڑ گئے۔ جب تک مشرک تھے تو نبی کو امین بھی مان رہے تھے، صادق بھی مان رہے تھے، مسلمان ہو گئے تو امانت میں بھی شک کرنے لگے، نبی کی صداقت میں بھی شک کرنے لگے۔ غور کیجئے گا، یہی تو تھے کہ جو مشرک تھے اور مسلمان ہو گئے تھے، لیکن جب تک مشرک تھے، جب تک اللہ کو نہیں تسلیم کر رہے تھے۔ توجہ رکھیے گا، یہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے۔ خدا کہہ چکا کہ ہر قدم پہ تمہیں آزمائیں گے، ہر قدم پہ تمہیں آزمائیں گے۔ اب اس آزمائش میں کون پورا اترتا ہے؟ جو پورا اتر جائے، ہمارا عہدہ اسی کے لیے ہے، ہمارا عہدہ اسی کے لیے۔ توجہ رکھیے گا، بات یہاں سے آئی تھی، شروع ہوئی تھی ہماری پہلی گفتگو، دوسری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اسلام اس دامن کا نام ہے کہ جس کے اندر اللہ نے ہر مسئلے کا حل رکھا ہے، لیکن اس کے اہم ترین نقطے کو کہا جاتا ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔
نقطے کو علی کی ولایت کہا جاتا ہے. علی ابن ابی طالب کی ولایت علی کوئی ذکر نہیں ہے. ولایت علی ابن ابی طالب کوئی افسانہ نہیں ہے. البتہ منافقین کو جس شے سے سب سے زیادہ پریشانی رہی اسی کو علی ولی اللہ کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ جانتے تھے کہ جب تک ولایت علی ابن ابی طالب ہے وہ نہ کچھ رسالت کا بگاڑ سکتے ہیں نہ توحید کا بگاڑ سکتے ہیں. جب تک ولایت علی ابن ابی طالب ہے نہ توحید پہ آنچ آئے گی نہ رسالت پہ آنچ آئے گی. ان کے سارے نقشے نقش بر آب ہو کے رہ جائیں گے جب تک علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے. بس عزیزان گرامی اتنی اہم ہے قیامت کا دن، وہ ہولناک دن کہ جس دن کا احساس کرنا ہمارے اور آپ کے بس میں نہیں ہے. اتنا ہولناک دن، زمین آگ اگل رہی ہوگی، سورج سوا نیزے کے اوپر آسمان سے آگ کی بارش کر رہا ہوگا، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ چکے ہوں گے. اس طریقے سے پہاڑ ہوا میں اڑیں گے کہ جیسے دھنکی ہوئی روئی ہوا میں اڑتی ہے. باپ بیٹے کو نہ پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہ پہچانے گا. عجب قسمہ پرسی کا عالم ہوگا. سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی، ہر ایک کا نام اعمال اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہوگا، ہر ایک کو مدد کی درکار ہوگی لیکن کوئی مددگار نظر نہ آ رہا ہوگا. اتنی سختی. اب یہاں سوال یہ ہے کہ آخر اتنی سختی کاہے کے لیے؟ یہ اتنا زور جو ہمارے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے کیوں کیا جا رہا ہے؟ عزیزان گرامی زور دکھانے کا مزہ بھی اسی کے سامنے ہے کہ جو زور رکھتا ہو. یہ آخر ہمیں کاہے کو زور دکھایا جا رہا ہے؟ ہم تو ناتوان، کمزور، بے وقات، بے اہمیت. خود ہی کہہ چکا خلق الانسان ضعیفا، ہم نے اس انسان کو کمزور پیدا کیا ہے. تو یہ آخر ہمیں زور کاہے کے لیے دکھایا جا رہا ہے؟ جواب آیا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ ایک دن آئے گا کہ جب ہم تم سے اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے. پتہ چلا کہ یہ زور اس لیے دکھایا جا رہا ہے کہ ہم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہونا ہے. نعمتوں کے بارے میں سوال ہونا ہے. قرآن نبی سے مخاطب ہو کے آواز ذرا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی لسوف یعطیک ربک فترضی. اے حبیب ہم نے آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں. الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو جب تنہا پایا، یتیم پایا تو کسی کی آغوش میں پناہ نہ دی؟ ووجدک ضالا فہدیٰ، جب ہم نے آپ کو حیران و پریشان پایا تو کسی کے وسیلے سے آپ کی حیرانی و پریشانی کو دور نہ کیا؟ جب ہم نے آپ کو بے سرپرست پایا تو کسی کی سرپرستی میں آپ کو نہیں دیا؟ اب قرآن خدا کہہ رہا ہے 10 نعمتیں گنوانے کے بعد فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے حبیب یہ جو 10 نعمتیں ہم نے آپ کو عطا کی ہیں ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کا تذکرہ کرتے رہیے، ان کا ذکر کرتے رہیے. وہاں کہہ رہا ہے کہ سوال ہوگا نعمتوں کے بارے میں. نبی سے کہہ رہا ہے کہ جو نعمتیں ہم نے آپ کو عطا کی ہیں اس کا تذکرہ کرتے رہیے. اب آ جائیے اپنی بات کیجئے. نماز کی ہر پہلی رکعت میں ہر انسان پہ واجب ہے کہ اپنی زبان پہ یہ جملہ جاری کرے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے میرے معبود ہمیں سیدھے راستے پہ باقی رکھ. کون سا سیدھا راستہ؟ ان لوگوں کا سیدھا راستہ کہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں. انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پہ تو نے اپنی نعمتیں نازل کی. اور کیجئے گا وہاں کہہ رہا ہے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا.
نبی سے کہہ رہا ہے میری نعمتوں کو شمار کرتے رہنا، ہم سے کہہ رہا ہے دعا کرو کہ ہمیں سیدھے راستے پہ باقی رکھ، اور ان لوگوں کا راستہ سیدھا ان لوگوں کا راستہ کہ جن پہ تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ تو اب یہاں پہ اساسی ترین سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نعمت ہے کیا، اس نعمت کو کیا کہا جاتا ہے؟ تفسیر اٹھا کے دیکھیے گا تو ہر مفسر نے الگ الگ ترجمہ کیا ہے نعمت کا، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ جو سارے ترجمے ہیں اس لیے نہیں ہے کہ یہی حقیقی معنی ہے نعمت کے، نہیں، بلکہ کسی حقیقی نعمت سے فرار کرنے کے لیے الگ الگ ترجمے کر لیے گئے۔ کا نعمت سے مراد روٹی ہے۔ بھئی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں پیٹ کے علاوہ کچھ نہیں دکھائی دیتا، نعمت سے مراد روٹی، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت میں روز محشر جب روز حساب ہمیں کھڑا کیا جائے گا تو ہم سے سوال ہوگا کتنی روٹیاں کھائیں، صبح کتنا کھایا، دوپہر میں کتنی روٹی کھائی، شام میں کتنی روٹی کھائی، یہ ہم سے سوال ہوگا۔ عزیزان گرامی، اس بگڑے ہوئے زمانے میں بھی، اس مہمانداری اور ضیافت نہ جاننے والے زمانے میں بھی اگر کوئی کسی کو کھلا دیتا ہے تو ہرگز نہیں پوچھتا کہ کتنا کھایا۔ تو جب ہم بندوں سے یہ توقع نہیں رکھ سکتے تو اس کریم سے کیسے توقع رکھ سکتے ہیں؟ جس بات کی توقع ہم بندوں سے نہیں رکھ سکتے اس بات کی توقع ہم اس خدائے کریم سے کیسے رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں میدان محشر میں کھڑا کر کے سوال کرے کہ کتنا کھایا، کتنا پیا۔ توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، وہ خدا کریم ہے، سخی نہیں ہے۔ سخاوت ہمارے لیے ہے، کریمی تو صرف یا خدا کے لیے ہے یا اہل بیت کے لیے ہے۔ ہم سخی ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں۔ وہ کریم ہے، خود کچھ نہیں کھاتا، سب ہمیں کھلاتا ہے۔ وہ کریم ہے، توجہ رکھیے گا، اور کتنا کریم، اتنا کریم کہ موسیٰ کو بھی کھلاتا ہے، فرعون کو بھی کھلاتا ہے۔ اس کی شان کریمی تو دیکھیے، اسے بھی عطا کرتا ہے کہ جو اس کی وحدانیت کا کلمہ پڑھ رہا ہے، اسے بھی کھلاتا ہے کہ جو اس کی توحید کی گواہی دے رہا ہے، اسے بھی کھلاتا ہے کہ جو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے، اسے بھی عطا کرتا ہے کہ جو اس کی ذات کا منکر ہے، جو اس کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے، جو اس کی ربوبیت کو چیلنج کر رہا ہے، اسے بھی دے رہا ہے۔ عزیزان گرامی، موسیٰ نے یہی تو کہا تھا، یہ بڑا سرکش ہے، یہ بڑا نافرمان ہے، اے میرے معبود اسے راہ راست پہ لانا ہے تو ایسا کر 2 دن اس کا کھانا بند کر دے، اسے روٹی نہ ملے، اسے خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ رب کون ہے۔ قدرت مسکرا کے جواب دیتی ہے کہ اگر فرعون بھول گیا کہ کس کا بندہ ہے، کیا میں بھی بھول جاؤں کہ میں اس کا رب ہوں؟ کیا میں بھی فراموش کر دوں؟ ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ وہ فراموش کر بیٹھا ہے کہ وہ کس کا بندہ ہے۔ میں اپنی ربوبیت نہیں فراموش کر سکتا، میں یہ نہیں بھول سکتا کہ میں نے پیدا کیا ہے تو پرورش کا ذمہ بھی لیا ہے، سب کو عطا کروں گا، ہر ایک کو دوں گا، یہ دیکھ کے نہیں دوں گا کہ میرا ماننے والا ہے یا میرے ماننے والا نہیں ہے۔ عزیزو، رک کے ذرا سا اللہ کی شان کریمی دیکھو اور ہماری نافرمانی اور ہماری معصیت کاری دیکھو کہ وہ اللہ قرآن میں ہم سے کہہ رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے، ان تعودوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ ہماری نعمتوں کو تو دیکھو، کائنات میں بکھیر رکھی ہیں اتنی نعمتیں کہ اگر تم انہیں گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ آپ غور کیجئے عزیزان گرامی، اتنی نعمتیں اس وحدہ لا شریک نے ہمیں عطا کی ہیں کہ قابل شمارش نہیں ہے، قابل شمارش نہیں، ہم اسے شمار نہیں کر سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو آیت چیلنج کر رہی ہے، کس سے چیلنج کر رہی ہے؟ آیا مومنین سے چیلنج ہو رہا ہے کہ تم نہیں گن سکتے، اتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں؟ مسلمان سے مخاطب ہے خدا کہ ہم نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ تم گن نہیں سکتے؟ یا پھر پورے عالم انسانیت سے
خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اتنی نعمتیں ہم نے تمہیں دے دی کہ تم گن نہیں سکتے. توجہ رکھیے گا. اور اس عالم انسانیت میں اس کے ماننے والے کم ہیں اور اس کا انکار کرنے والے زیادہ ہیں. معصیت کار زیادہ ہیں, اس کا گناہ کرنے والے زیادہ ہیں, اس کا انکار کرنے والے زیادہ ہیں. توجہ رکھیے گا. اس کی شان کریمی دیکھیے کہ اگر اس کے معصیت کار ہوں تو وہ اتنا عطا کر دے کہ ہم گن نہیں سکتے. اب اگر ہم اس کی اطاعت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے ہم اس سے کچھ مانگے تو وہ کیا نہ دے دے گا ہمیں. معصیت کے ساتھ اتنا عطا کر رہا ہے تو اطاعت کے ساتھ کتنا عطا کرے گا. اور فرمائیے آپ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہمیں سوال تو کرنا آتا ہے, سلیقہ سوال نہیں آتا. سلیقہ سوال نہیں آتا کہ ایک کریم کی بارگاہ میں کیسے دست ہاتھوں کو بلند کرنا چاہیے, کس طریقے سے سوال کرنا چاہیے. بس عزیزان گرامی, تو اللہ جو کچھ ہمیں اپنی کریمیت سے عطا کر رہا ہے اس کے بارے میں سوال نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اس کی شان کریمیت کے خلاف ہے کہ ہمیں روٹی دے کے ہم سے روٹی کے بارے میں سوال کرے, ہمیں پانی عطا کر کے ہم سے پانی کے بارے میں سوال کرے. توجہ رکھیے گا. دوسری تفسیر, بات دور نہ چلی جائے, دوسری تفسیر کہنے لگے کہ نعمت سے مراد آنکھیں ہیں. نعمت سے مراد آنکھیں ہیں. غور کیجئے گا عزیزان گرامی, یہ آنکھوں میں کون سی خصوصیت ہے اور بدن کے دوسرے اعضاء میں کون سی خصوصیت نہیں پائی جاتی؟ آنکھیں ہیں بہت بڑی نعمت. آنکھیں بہت بڑی نعمت کا نام ہے. اگر جن کے پاس ہیں وہ قدر پہچانتے ہیں, جن کے پاس نہیں ہے ان سے سوال کیجئے کہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہیں. تو بھائی یہ بدن کے ہر عضو کے ساتھ ہے. جس کے پاس 2 ہاتھ ہیں اس سے نہ پوچھئے, اس سے سوال کیجئے کہ جس کا ایک ہاتھ چلا گیا ہو, وہ بتائے گا کہ ہاتھ کتنی بڑی نعمت. جو قاعدے سے سنتا ہو اس سے سوال نہ کیجئے, جو معاذ اللہ بہرا ہو گیا ہو اس سے پوچھئے, وہ بتائے گا کہ کان کتنی بڑی نعمت. جس کے پاس زبان پائی جاتی ہے اس سے دریافت نہ کیجئے, جو گونگا ہو گیا اس سے پوچھئے کہ زبان کتنی بڑی نعمت. تو آنکھوں میں کون سی خصوصیت اور سارے اعضاء وہ بھی تو اللہ کی نعمت ہیں. توجہ رکھیے گا. کہنے لگے نہیں, اولاد, یہاں نعمت سے مراد اولاد ہے. بیٹیاں رحمت ہیں تو بیٹا نعمت ہے. اور کیجئے گا, بیٹا نعمت یعنی اس کا مطلب یہ, توجہ رکھیے گا, اس کا مطلب یہ کہ میدان محشر میں ہم سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا. اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ غور کیجئے کہ اگر میدان محشر میں اولاد کے بارے میں سوال ہوگا تو جناب نوح کا کیا ہوگا؟ غور کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں. جناب نوح کا کیا ہوگا؟ خطا اولاد کرے, پرسش باپ سے ہو, نالائق اولاد نکل جائے, سوال باپ سے کیا جائے. توجہ رکھیے گا. تربیت دینے کے بعد اگر کوئی نالائق نکل جائے تو باپ سے سوال کرنا کیا مانا؟ اور ویسے بھی تربیت میں زیادہ حصہ باپ کا نہیں ہوتا بلکہ ماں کا ہوتا ہے. توجہ رکھیے گا, ماں کا ہوتا ہے. اگر تربیت صحیح ہو تو یزید کا بیٹا بھی تخت کو ٹھوکر مار دیتا ہے. غور کریں عزیزان گرامی, اگر تربیت صحیح ہے تو یزید جیسے فاسق و فاجر کی اولاد وہ بھی تخت کو ٹھوکر مار دیتی ہے. شام میں ابھی تک قبر موجود ہے, لوگ زیارت کو جاتے ہیں. غور کیجئے گا عزیزان گرامی, جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا, موجود ہے, لکھا ہوا ہے معاویہ ذلیل, بریکٹ میں لکھا ہوا ہے محب اہل بیت. محب اہل بیت, یہ شان دیکھیے, توجہ رکھیے گا, یہ شان دیکھیے اپنے مولا کی کہ اگر یزید کا بیٹا بھی محب اہل بیت ہو جائے تو اس کی قبر کا نشان باقی رہتا ہے. اور کریں عزیزان گرامی, یزید کی اولاد اگر محب اہل بیت نکل جائے تو اس کی قبر کا نشان اور امام اسے زیارت گاہ بنا دیتے ہیں.
ورنہ بڑے بڑے گزرے، کسی کی قبر کا نشان باقی نہیں ہے۔ اور اگر کچھ کا توجہ رکھیے گا، کچھ کی قبر کا نشان باقی ہے تو وہ کسی بڑے کے بغل میں دفن ہونے کے طفیل میں ہے۔ ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد پہ۔ غور فرمائیے گا کہ محبت علی کسی کے واقعیت ہے یہ کہ اگر اہل بیت سے محبت ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، حق غصب کرنے کی والی کی اولاد کیوں نہ ہو، اگر ہماری محبت میں ہمارے زیر تربیت آ جائے تو علیہ السلام بن جائے۔ توجہ فرمائیں آپ، بیٹا ہے یزید کا لیکن محب اہل بیت ہو گیا تو قبر کا نشان ابھی تک باقی ہے۔ غور فرمائیں میں کیا عرض کر رہا ہوں، ابھی تک باقی ہے، کسی کی قبر کا نشان باقی نہیں۔ وہ تو صدقہ ہے نبی کی جوتیوں کا کہ پہلو میں دفن ہیں۔ ایک مولانا صاحب سے ایک مولوی صاحب نے کہا کہ اچھا ہوا نبی کی ذریح کو چومنے کے اوپر ممانعت ہو گئی، ممنوع قرار دے دیا گیا۔ شکر ہے خدا کا کہ اس میں شکر کی کون سی بات کہ آپ تو چومتے ہیں، آپ تشریف لے جاتے چومنے کے لیے، نبی کی ذریح کو چومتے، وہاں بزرگوار بھی ہیں ان کو بھی بوسہ ہو جاتا۔ انہوں نے قرآن اٹھایا، تھما دیا، انہوں نے قرآن کو لیا، بوسہ دیا، بوسہ دے کے واپس آئے کر دیا کہ یہ قرآن کو آپ نے بوسہ کیوں دیا، اس میں تو سور کا نام اور خنزیر کا نام بھی ہے، ابلیس کا نام بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر۔ اس سے بہتر انداز میں نعرہ صلوات حضرات۔ نعمت سے مراد اولاد ہے تو اولاد کے بارے میں شاید سوال ہوگا، اتنی نعمتیں کائنات کی ہیں، صرف اولاد کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہ کیسے بہک گئی، کیسے راہ راست پہ آ گئی، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعمت سے مراد کھانا نہیں ہے، نعمت سے مراد پینا نہیں ہے، نعمت سے مراد رزق نہیں ہے، نعمت سے مراد اولاد نہیں ہے، نعمت سے مراد آنکھیں نہیں ہے، نعمت سے مراد اقتدار نہیں ہے، نعمت سے مراد مال دولت نہیں ہے، نعمت سے مراد جاہ و حشم نہیں ہے، کوئی شے نہیں مراد۔ آئیے قرآن سے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کریں، اے قرآن تو بتا تجھے تیرے نبی کا واسطہ کہ نعمت سے مراد کون سی ذات ہے۔ غدیر کے میدان میں 18 ذی الحجہ کو پالانوں کے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے نبی نے کسی کا ہاتھ پکڑ کے آواز دی، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ ایسا اعلان تھا کہ جبریل وجد میں آئے، آواز دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ غور فرمائیں آپ، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہاں سوال ہوگا تو نعمت کے بارے میں۔ وہ نعمت کیا ہے؟ جبریل نے اعلان کیا، الیوم آج کے دن اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہی کے دین کامل ہوا، آج ہی نعمتیں تمام ہوئی، آج ہی نعمتیں تمام ہوئی۔ یعنی توجہ رکھیے گا، 3 چیزوں کا اعلان غدیر میں ہوا ہے، ایک طرف اکمال کا اعلان، دوسری طرف اتمام کا اعلان، تیسری طرف رضایت کا اعلان۔ توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، اگر کمال دیکھنا ہے غدیر کو دیکھو، اتمام نعمت دیکھنا ہے غدیر کو دیکھو، اللہ کی رضایت دیکھنا ہے تو غدیر کو دیکھو۔ غدیر کو چھوڑ دو گے تو در بدر کے رض اللہ بنو گے، غدیر کو ساتھ رکھو گے تو حقیقی رض اللہ کہلاؤ گے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج اسلام سے میں راضی ہو گیا. توجہ رکھیے گا, جب تک علی کی ولایت نہ ہو خدا اسلام سے راضی نہ ہو. میں غور کیجئے گا اس جملے پہ, جب تک ولایت علی, اعلان ولایت علی نہ ہوا, خدا راضی نہ ہوا, تو علی کو چھوڑ کے تم خدا کو کیسے تنہا اسلام کے ساتھ راضی کر سکتے ہو؟ یہ سوچنے والی بات ہے. الیوم اکملت لکم, آج دین کامل ہوا, آج نعمتیں تمام ہوئی, آج اللہ اسلام کو دین کے عنوان سے اللہ نے قبول کر لیا, آج قبول کیا ہے. بے شک اللہ کا دین تھا لیکن ابھی نقص پائے جاتے تھے, عیب پایا جاتا تھا, اس کی تراش خراش باقی تھی, اس کی پالش باقی تھی. اور آج غدیر میں ولایت علی ابن ابی طالب نے یہ سارا کام کر دیا, آج دین کامل ہو گیا. تو نعمت سے مراد علی کی ولایت ہے. بس عزیزان گرامی, دو چار جملے. علی کی ولایت, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. ہماری ہدایت, دو ترجمے ہیں نا, کہ ہمیں باقی رکھ سیدھے راستے پہ. ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, مجلس ختم ہونے والی ہے اور مولانا 100 کلومیٹر سے دور کریں, فون کریں, مجلس ختم ہونے والی ہے, 100 کلومیٹر سے فون کریں کہ ذرا مجلس سے پہنچنے کا راستہ بتا دیجئے, تو جواب دیں گے بھیا مجلس ختم ہونے والی ہے, یہ ابھی بھی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں. غور کیجئے آپ, زندگی کی آخری نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے, آواز دی, اے معبود, اے پروردگار, مجھے سیدھا راستہ دکھا. قدرت مسکرائے گی نا کہ ہمیں ابھی تک دیکھا نہیں تو چلو گے کب؟ ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر. نہیں تو چلیں گے کب؟ منبر پہ نبی خطبہ دے رہے ہیں, ایک جلیل القدر صحابی بار بار کھڑا ہو کے کہتا ہے یا نبی اللہ, یہ صراط مستقیم کیا ہے, بیٹھ جاؤ. بار بار متعدد مرتبہ وہ کھڑا ہوا, نبی نے بیٹھا دیا. کہ دفعتاً مسجد کے دروازے سے علی ابن ابی طالب داخل ہوئے, نبی نے آواز دی, اب سوال کرو. اس نے پوچھا صراط مستقیم کیا؟ کہا ھذا صراط مستقیم. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور فرمایا یہ ہے اس دنیا کی ضرورت, یہ مل گئے تو صراط مستقیم مل گیا, یہ نہ ملے تو ساری زندگی دعا رہ جائے گی کہ ہمیں صراط مستقیم دیکھا. کبھی اس دعا کو باب اجابت سے ٹکرانا نصیب نہ ہوگا کہ اتنی مرتبہ دکھایا پھر بھی نظر نہ آیا. آنکھ کے اندھے کو بھی دکھایا جا سکتا ہے, عقل کے اندھے کو کبھی نہیں دکھایا جا سکتا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اتنی مرتبہ بتانے کے بعد, سمجھانے کے باوجود اگر نہ نظر آئے تو اب حجت تمام ہو گئی, اب کوئی علاج نہیں ہے. لیکن میں نے عرض کیا تھا اس بات کو آپ کی خدمت میں کہ اسلام لانے والے کئی طرح کے تھے نا, سب ایک مقصد سے تھوڑی اسلام لائے تھے. سب کا مقصد یہ تھوڑی تھا کہ یہ نبی ہیں, پیغمبر ہیں, رسول ہیں, اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے ہادی ہیں, صحیح راستہ لے کر کے آئے ہیں. مذہب ملت ابراہیمیہ کے بعد اب یہ اسلام ہے, اب یہ نبی ہے کہ جس کا ہمیں کلمہ پڑھنا ہے. سب تھوڑی تھے. وہ یہ دیکھتے, ان کی زندگی گزری ہے جنگوں میں, انہوں نے زندگی بھر دیکھا ہے حکومتوں کو بدلتے ہوئے. آج
جو حال ہندوستان کی سیاست کا ہے وہی حال اس زمانے میں عرب کا تھا کہ جس کا پلہ بھاری دیکھا ادھر لڑک گئے، جدھر فائدہ ملا ادھر چلے گئے، اور دیکھتے آئے تھے کہ جب بھی کوئی حکومت آئی ہے تو اقتدار بٹے ہیں، منصبوں کی تقسیم ہوئی ہے، عہدے تقسیم ہوئے ہیں، تو نہ جانے کتنے تھے کہ اسی منصب کو لینے کے لیے، عہدوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی وحدانیت کا کلمہ بھی پڑھ بیٹھے، نبی کی رسالت کی گواہی بھی دے بیٹھے۔ اب تمناؤں میں پانی تو اس وقت پھرا کہ بڑے بڑے عہدے کیا، چھوٹی چھوٹی بات بھی نصیب نہ ہوئی۔ زندگی میں ایک ذمہ داری نبی نے عطا کی تھی، زندگی بھر میں صرف ایک ذمہ داری عطا کی تھی، وہ بھی راستے میں آدھی دور گئے تھے کہ جبریل نے واپس بلوا لیا، یا خود جائیے یا کسی اپنے جیسے کو بھیجیے، آدھی دور گئے تھے۔ تو اب بغض نہ پیدا ہو تو تعجب کیجئے، حسد نہ پیدا ہو تو تعجب کیجئے کہ ہر عہدہ ہر منصب چھنا چلا جا رہا ہے، ہر عہدہ ہر منصب چھنا چلا جا، تمنا کر رہے تھے کہ بہت سے ایسی مقامات تھے کہ جہاں علی نے ہمیں ڈیفیٹ دے دی، اے کاش یہ ہمیں مل جاتا، فاطمہ سے شادی ہماری ہو جاتی، جنگ خیبر میں علم ہمیں مل جاتا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ تمنائیں جو دل کے اندر لاوا بن کے پھوٹ رہی تھیں، یہ مجبور کر رہی تھیں کہ کسی صورت سے ہم ان سے اپنی دشمنیاں نکالیں، ہم ان سے اپنا بدلہ لیں۔ نبی محبت کا سوال کر رہے تھے، جواب میں عداوتیں مل رہی تھیں۔ مطالبہ نبی یہی تھا کہ ہم تم سے اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہتے، بس ایک سوال ہے کہ ہمارے اقربا سے، ہمارے اہل بیت سے محبت کرو۔ جواب میں محبت کے بدلے میں عداوت، محبت کے بدلے میں دشمنی، اور کس پائے کی دشمنی، اور کیا انتہا ہے اس کی، کتنی بڑی دشمنی تھی کہ میراث کے طور پر نسلاً بعد نسلین اسے منتقل کیا گیا۔ کتنی بڑی دشمنی تھی۔ وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے۔ زمانے کا جو چرخہ ہے جیسے جیسے چلتا جاتا ہے انسان کا زخم بھرتا جاتا ہے، غصہ ٹھنڈا پڑتا جاتا ہے۔ وہ باتیں کہ جو سن 1 ہجری سے 10 ہجری تک کے درمیان میں ہوئی تھیں اسے زندہ رکھا گیا سن 61 ہجری تک، ایک نسل نہیں کئی نسلوں میں منتقل کیا گیا۔ آنے والے نے آ کے یہی تو کہا تھا کہ تو نے بہت غلط کام کیا، فرزند رسول کو قتل کر دیا، کتنے بڑے گناہ کا تو مرتکب ہوا ہے کہ تو نے حسین کا سر قلم کیا، حسین کے اعزاء اور اقربا کو شہید کیا۔ تو اس نے جواب دیا میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا۔ آپ جاننا چاہتے ہیں میں نے کیوں کیا؟ کہا جاؤ خزانے کے اندر سے وہ خط نکال کے لے آؤ کہ جی جو خط ان کے باپ نے میرے باپ کو لکھا تھا۔ وہ خط لایا گیا، سامنے پیش کر دیا گیا۔ خط کی تحریر تھی کہ دیکھو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت بڑا سلوک کیا ہے، کبھی موقع ملے تو علی اور اولاد علی سے بدلہ ضرور لینا۔ اس نے جواب دیا ہم نے جو کچھ کیا ہے آپ کے والد کی فرمائش پہ عمل کیا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا۔ دیکھیے کس طریقے سے دشمنیوں کو منتقل کیا۔ آج کے زمانے میں بھی یہ دستور نہیں ہے کہ دشمنیوں کو اور عداوتوں کو نسلاً بعد نسلین، ایک نسل 2 نسل 3 نسل کے بعد ہم نے دیکھا کہ ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی، مٹ گئی، ملنے جلنے لگے۔ لیکن یہ کیسی عداوت اور کس قدر قساوت اور بغض حسد ان کے دل میں پایا جاتا تھا، اس کا حقیقی مظاہرہ ہوا ہے کربلا کے میدان میں۔
کربلا کے میدان میں 2 محرم کو یہ قافلہ وارد کربلا ہوتا ہے. 4 محرم کو پانی بند ہوا. 4 محرم کو پانی بند ہوا. حسین اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ شہزادی زینب ہاتھوں کو جوڑے ہوئے بھائی کی خدمت میں آئیں کہ بھیا یہ یزید کی فوجیں جو آ رہی ہیں یہ اس طریقے سے کربلا کے میدان میں قدم رکھ رہی ہیں کہ زمین لرز کے رہ جا رہی ہے. اے بھیا اس شور و شغف کا اثر یہ ہوا کہ رباب کا دودھ خشک ہو گیا. علی اصغر پیاسے. 6 مہینے کا بچہ ہے. پانی اس کی غذا نہیں بن سکتا. 4 محرم کو اگر مشکیزوں میں پانی ہو بھی تو وہ پانی اس بچے کی غذا نہیں بن سکتا. تصور کے نگاہ سے دیکھو, ہر چیز تاریخ میں نہیں ملتی. پانی 6 مہینے کے بچے کی غذا نہیں بن سکتا. 4 محرم کو پانی اگر بند ہوا تاریخوں کے اعتبار سے بات تو مشکیزوں میں پانی باقی تھا. 7 محرم کو ختم ہو گیا وہ پانی, لیکن پانی بچے کی بھوک و پیاس نہیں مٹا سکتا. سکینہ کب سے پیاسی تھی یہ پتا چل گیا. علی اصغر کب سے پیاسے تھے. علی اصغر کی پیاس کا کیا عالم رہا ہوگا, علی اصغر کی بھوک کا کیا عالم رہا ہوگا, ذرا اندازہ کرو. لیکن کوئی ایک تاریخ دکھاؤ, کوئی ایک تاریخ دکھاؤ کہ 4 محرم سے لے کر کے حسین کی آخری آواز استغاثہ تک ایک مرتبہ بھی علی اصغر کے رونے کی آواز کسی راوی نے سنی ہو. کوئی ایک راوی دکھاؤ کہ جو یہ لکھتا ہوا نظر آئے کہ خیمے سے چھوٹا سا بچہ 6 مہینے کے بچے کی رونے, سکینہ کی آواز راوی کے کان میں پہنچی. چھوٹے چھوٹے بچوں کے گریے کی آواز راوی نے سنی. ان کا العطش العطش کا فقرہ راوی کے کان میں پڑا, اس نے درج کیا. لیکن علی اصغر کے رونے کی آواز کا تذکرہ کوئی راوی نہیں کرتا, کوئی راوی نہیں کرتا. 6 مہینے کا بچہ ہے. اللہ معرفت امام زمان کہ رو ویسے ہی میرا بابا بڑا پریشان ہے, پانی ختم ہو چکا ہے, میں رو کے اور زیادہ بابا کی پریشانی میں اضافہ کروں, گریہ کروں تو کیسے کروں, آنسو بہاؤں تو کیسے بہاؤں. البتہ جب فاطمہ کا لال سب قربانیاں دے چکا اور مقتل میں پہنچا اور ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی, حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا, ہے کوئی جو میری مدد کو آئے, ہے کوئی جو میری آواز پہ لبیک کہے. تاریخ نے لکھا ہے کہ 6 مہینے کا بچہ ہے کہ جو اس نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. اب خیمے سے کوہرام کی آواز بلند ہوئی. مورخ نے لکھا کہ آواز استغاثہ جب خیمے میں پہنچی ہے تو خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا. حسین دوڑ کے تب در خیمہ پہ آئے, اے زینب ام کلثوم, ابھی تمہارا حسین زندہ ہے. آخر گریہ کا سبب کہ باپ بھیا آپ کی آواز استغاثہ سن کے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. بچہ یاد دلا رہا تھا بابا, شاید آپ ہمیں بھول گئے, شاید آپ کو یاد نہ رہا کہ ابھی آخری قربانی جھولے میں ہے, ابھی ایک حجت آپ کو اور تمام کرنی ہے. لاؤ میرے لال کو میری آغوش میں دے دو, لے کے میدان میں جاؤں گا,
ان اشقیاء سے پانی کا سوال کروں گا، ہو سکتا ہے کسی کو رحم آ جائے، 2 گھونٹ علی اصغر کو پانی کا پلا دے۔ ہاں عزیزو، ننھا سا بچہ لے کے حسین ابا کے دامن میں چھپائے ہوئے میدان کارزار میں آتے ہیں، ایک مقام پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، سارے اشقیاء متوجہ ہیں کہ دیکھیں حسین کیا کہتے ہیں، حسین اپنے ساتھ کیا لے کے آئے ہیں۔ اور ایک مرتبہ ابا کا دامن ہٹایا، 6 مہینے کا بچہ حسین نے آگے کیا، آواز دی دیکھو تم نے ہم پہ پانی بند کر دیا، اگر حسین گناہگار ہے اس 6 مہینے کے بچے نے کیا کیا ہے، آؤ آ کے پانی پلا جاؤ، دیکھو اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا، یہ بچہ پیاس کی شدت سے جاں بلب ہے، انتظار کر رہے ہیں حسین، شاید کسی کو رحم آ جائے۔ لیکن کون ہے کہ جو حسین کی آواز پہ لبیک کہتا؟ پھر حسین گویا ہوئے، سنا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس 6 مہینے کے بچے کے بہانے حسین خود پانی پی لے گا؟ تو لو میں کربلا کی جلتی ریت پہ لٹائے دیتا ہوں، کربلا کا جلتا ہوا بعد 6 مہینے کا پھول جیسا بچہ خاک کربلا پہ لٹا کے حسین دور کھڑے ہو جاتے ہیں، شاید کسی کو رحم آ جائے، شاید کوئی علی اصغر کو پانی پلا دے۔ لیکن کون تھا؟ سینے میں باپ کا دل تھا، تڑپ کے اپنے لال کو آغوش میں اٹھا لیا، اے میرے لال میں نے اپنی حجت تمام کر دی، اے میرے لخت جگر اب تم بھی اپنی حجت تمام کر دو۔ علی اصغر نے اپنا منہ قوم اشقیاء کی طرف موڑا، سوکھی ہوئی زبان سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ پھرانی شروع کی، ارے قوم اشقیاء میں ایک قرآن برپا ہوا، لوگ ڈھالوں میں منہ چھپا چھپا کے رونے لگے، 700 مشکیزیں نہر فرات میں ڈوب گئے کہ علی اصغر کو سیراب کر دو، اس بچے کا کیا قصور، حسین سچ کہہ رہے ہیں۔ عمر سعد خیمے سے نکلتا، اینا ہرملا اختا کلام الحسین، اے ہرملا کہاں ہے، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ لو عزیزو غضب ہو گیا، 3 پھل کا تیر چلے کمال میں جوڑا، 6 مہینے کا پھول جیسا بچہ، ننھی سی گردن، تیر کا وزن، اور تیر کا وزن سمجھنا ہے تو نبی امام کے اس جملے سے سمجھو کہ جب علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا، امام نے مرثیہ پڑھا، فانقلبت الصبی علی یدی ابی، بچہ اپنے باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا، پلٹ گیا، فانقلب الصبی علی یدی ابی، 6 مہینے کا بچہ۔ حسین کے دل سے پوچھو، حسین کے دل سے پوچھو، میرا ماننا ہے کہ علی اصغر کی شہادت بھی حسین کے لیے بڑا امتحان نہیں تھی، ابھی اس سے بڑا امتحان باقی تھا۔ کوئی چہیتا مر جائے اس کے غم کو سہ لینا بڑا آسان ہے، لیکن اس کے مرنے کی خبر کو اس کے اپنوں تک پہنچانا، اس کے لیے کلیجہ چاہیے۔ اپنا مر جائے آدمی سہ سکتا ہے، لیکن اس کے مرنے کی خبر صبح سے لے کے شام تک 70 لاشاں اٹھا کے حسین گنج شہیدہ میں لائے ہیں، لیکن کسی تاریخ نے نہ لکھا کہ کسی کے جنازے کو حسین لے کے آگے بڑھے ہوں پھر واپس آ گئے۔ تصور کرو عزیزو، کسی تاریخ نے نہ لکھا کہ کوئی ایک جنازہ ہو کہ جس لاش کو حسین لے کے خیمے کی طرف بڑھے ہو اور ختم کھینچ لیا ہو، تنہا علی اصغر 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، واپس آ جاتے، ماتم
وإنا إليه راجعون فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق أئمة التسعة الطاهرين من ذرية حسين عليه السلام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ حضرات، نواب سعید صاحب شہریار، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور ہاسپٹلائز ہیں، کافی سیریس ہے طبیعت۔ آپ حضرات سے ان کی شفا یابی کے لیے دعا کی گزارش ہے۔ 5 محرم ہو چکی ہے، خلوص نیت کے ساتھ ایک بندہ مومن کی شفا یابی کے لیے آپ حضرات دعا فرمائیں کہ خداوند عالم ہمارے بیمار امام سید سجاد کی جوتیوں کے خاک کے صدقے میں انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ کربلا جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، علمان علمان علمان۔ السلام علیکم یا شریق القرآن، خلیفۃ الرحمن، امام الانسی والجان، اجل اللہ تعالی فرح وسهل اللہ تعالی مخرج وظہورت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ